اس بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح سے ہم اپنے رمضان کو گزاریں کہ جو ہماری سکن ہے جب ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے obviously ہم اس طرح سے پانی کا انٹیک نہیں کر پاتے ہیں روزے میں بھی، اور جب افطاری ہو جاتی ہے ایک دم سے بھی بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے یا پھر وہ غلط ہے؟ دیکھیں ہمیں روزے کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سحری بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کا کہیں پر بھی مقصد نہیں ہے کہ آپ اتنا آپ کھا لیں کہ آپ کا افطار تک گزر جائے، یہ ممکن بھی نہیں ہے. بالکل آپ کے جسم کو ضرورت ہے اس فاقے سے گزرنے کی، کیونکہ اگر آپ اس سے گزریں گے تو آپ کی جو جسم ہے اس میں سیلز نئے ریجنریٹ تب ہوں گے. ہم جس وقت بہت زیادہ سحری میں بھی بھر کے کھا لیتے ہیں اور پھر افطار میں بھی کھا لیتے ہیں تو اب بیسیکلی جو روزے کا مقصد ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. اس وقت بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جو ہے اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. اب اس کو اگر دیکھیں تو وہ لوگ زیادہ طریقے کے ساتھ اس کو جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے کر رہے ہوتے ہیں. ہم جو چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں افطار میں یا سحر میں وہ سکن کے ساتھ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی باڈی کیونکہ ڈیٹاکسیفائی ہو رہی ہے تو آپ کی ساری سسٹمز جتنے بھی باڈی کے ہیں ان سب کو رینیو ہونا چاہیے، جو ایکچوئل اس کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ظاہر ایمان کے حوالے سے بھی، آپ کے جسم کے حوالے سے بھی اس کے کچھ فوائد ہیں جس وجہ سے فرض کیا گیا ہے. کلینزنگ کا ایک پروسیس ہے ڈیفینیٹلی. تو ہم کلینزنگ کی بجائے ہم کہتے ہیں دنیا جہان کا جتنا بھی تیل ہے وہ لاؤ، اور گریس ہے، آئل ہے، گھی ہے، جو بھی ہے وہ سب لاؤ ڈال دو، اور اس کے بعد یہ اب نور کہاں سے آئے. تو وہ ڈیفینیٹلی ہم نے کیونکہ اتنی زیادہ غلط چیزوں کا استعمال غلط ٹائم پہ کر لیتے ہیں. اوپر سے سحری کے وقت کبھی بھی چائے یا کافی کا استعمال نہیں کرنا. اچھا، آپ 20 کپ بھی آپ پانی کے پی لیں گے، آپ نے ایک چائے کا کپ پی ہے وہ ڈائیوریٹک ہے، وہ سب نکل جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس وقت کبھی بھی چائے یا کافی کا استعمال نہیں کرنا. ایک تو وہ ڈیفینیٹلی ہم اس طرح سٹور نہیں کر سکتے، ہم قومی خزانہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر اب بھرا رہے گا اور وہ نکلے گا نہیں. قومی خزانے میں بھی اتنا کچھ نہیں رہتا. ہاں تو ہمارے بھی نہیں رہ سکتا نا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ نے وہ نکل جانا ہے پانی یا جو کچھ بھی ہے، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ اینڈ تک چلے گا. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سلو انرجی ریلیز کرتی ہیں، ان کو آپ لے سکتے ہیں، جس میں اوٹس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چیز آ جاتی ہے. آپ دہی کا استعمال کریں، آپ صبح کے وقت پراٹھے وغیرہ کو آپ اوائڈ کر لیں. ایک تو ویسے بھی آدھے لوگ جو ہیں وہ کام پہ جانے والے ہوتے ہیں، آدھے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے پھر خیر سے دوبارہ سو جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ ایسیڈیٹی اور وہ سارے معاملات وہ سارا بیڑا غرق کو دیکھیں آپ نے سو کر ہی گزارنا ہے. جن لوگوں نے وہ تو بالکل کو پراٹھے کو ایسی زحمت ہی نہ دیں، گھر والے بھی بنانے والے اور بیچارے وہ بھی. اور سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کھجور کا استعمال کریں. اچھا، اس پہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس میں فائبر کا ہائی کانٹینٹ ہے، اس کے علاوہ وہ کینسر سیلز کو بننے سے روکتی ہے. آپ کو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور سے روزہ رکھا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو آپ کو یہ اس میں اتنی انرجی ہے کہ وہ آپ کا، اور مجھے تقریباً اٹس بین آلموسٹ 10 to 11 ایئرس میں صرف کھجور اور دودھ کے ساتھ روزہ رکھتی ہوں، اور میں نے شدید گرمی کے روزے بھی اس کے ساتھ گزارے ہیں. اور آپ یقین کریں نہ پیاس لگتی ہے اور نہ بھوک لگتی ہے. ہم سیدھا فرائیڈ آئٹمز کی طرف جاتے ہیں، وہ سب سے غلط ہے. آپ کو کر کے دیکھیں اور اس کے بعد اگر آپ کو کبھی کمپلین ہو تو آپ بے شک. ایک اور میں بات پوچھوں گی بلیمشز کے اوپر. اسکن ایکنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بلیمشز ہو جاتے ہیں رمضان میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے بیکاز آئل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. اس میں بھی کوئک بتا دیں. اچھا، اس میں یہ کہ آپ آئل کے کانٹینٹ کو ذرا کم کریں. اگر ڈیپ فرائنگ کر رہے ہیں شیلو پہ آ جائیں، ایئر فائر کا استعمال کر سکتے ہیں تو بیسٹ ہے. اسٹیمڈ اگر چیزیں کر سکتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. ظاہر ہے جو اتنا بھر بھر کے تیل ہے وہ پھر منہ پہ بھی تیل آنا ہی آنا ہے. تو آپ نے اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو بہتر کرنا ہے. فروٹس کو ایز اٹ از انٹیک کریں، ان کو کبھی بھی جوس میں نہ کریں، یا زیادہ اسموتھیز لے لیں وہ بہتر ہے. لیکن جوس میں آپ نے فائبر کانٹینٹ آپ نکال دیتے ہیں، وہ آپ نے کبھی بھی نہیں لینا. افطار کے ٹائم پہ کوشش کریں کہ پھل جتنے آپ ایڈ کر سکتے ہیں.